غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی ملاقات میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کا تحفظ کیوں اور کیسے۔ حضرات گرامی، ہمارا ملک ہندوستان ایک بہت پیارا ملک ہے۔ اس ملک کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس میں مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے رہتے سہتے ہیں، اور ان میں اسلام اور اہل اسلام کو ایک الگ ہی شناخت اور پہچان حاصل ہے، کیونکہ اس ملک ہندوستان پر جب بھی کوئی آفت اور مصیبت اور پریشانی آئی تو مسلمانوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اس ملک کی آبرو کی حفاظت کی ہے۔ لیکن آزادی کے بعد سے آج تک ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی جماعت، ایک ایسی تحریک رہتی اور بستی ہے جس نے اس کی فضا کو مسموم کرنے میں کوئی کوتاہی اور کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم ان پریشانیوں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان دشواریوں کو بتلانا چاہتے ہیں جس سے مسلمان یعنی ہندوستانی مسلمان جھوج رہا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم جائزہ لیں تو ہندوستانی مسلمانوں کی جو پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں ہندوستان میں ہیں ان کو دو خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک وہ پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں جو حکومت کی پیدا کردہ ہیں، اور دوسری وہ پریشانیاں جو فضائی طاقتیں ہندوستان کے اندر پیدا کر رہی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت سے کون سی پریشانیاں ہیں جن سے مسلمان دوچار ہیں۔ سب سے پہلی پریشانی مسلمانوں کی صنعت و حرفت اور تجارتی مراکز کے لائسنس میں رکاوٹ ڈالنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ملی تشخص کو مٹانا۔ نمبر 3، مسلم اداروں اور مسلم شخصیات کو نشانہ بنانا اور ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈالنا تاکہ مسلمانوں کی آواز کو کوئی اٹھانے والا نہ رہ جائے۔ اور نمبر 4، مسلم اکثریتی علاقوں کو بانٹ کر کے ان کے ووٹوں کو غیر مؤثر بنانا۔ نمبر 5، مسلمانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر کے ان کو حیران اور پریشان کرنا۔ نمبر 7، نوکریوں میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا۔ نمبر 8، NRC جیسے ظالمانہ قانون کو لاگو اور نافذ کرنا۔ یہ اور اس طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ہیں جن سے ہندوستانی مسلمان جھوج رہا ہے، اور ان ساری پریشانیوں کا تعلق ہندوستانی حکومت سے ہے۔ آئیے دوسری طرف وہ پریشانیاں دیکھتے ہیں جو پریشانیاں فضائی طاقتیں ہندوستان کے اندر پیدا کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی پریشانی جو ان کی طرف سے آ رہی ہے وہ پریشانی یہ ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین فرقہ وارانہ فسادات کرانا۔ نمبر 2، مسلمانوں کی صنعت و حرفت اور تجارت کو برباد کرنا۔ ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جب بھی فساد ہوا ہے اس میں جہاں مسلمانوں کی جانیں اور ان کی عزت و آبرو کو نشانہ بنایا ہے، وہیں پر مسلمانوں کی تجارتی مراکز کو بھی نشانہ بنا کر کے اس کو مٹانے کی درپا کوشش کی ہے۔ تیسری پریشانی جس سے مسلمان جھوج رہا ہے وہ یہ کہ قرآن
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات اور زہر افشانی۔ آپ نے دیکھا بھی سنا کہ بدطینت انسان، خبیث ترین انسان نے کس طریقے سے دلی کی سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنایا۔ نمبر 4، مسلمانوں کی مساجد، مقابر اور اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنا۔ نمبر 5، مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے منصوبے بنانا۔ اور اس وقت کا سب سے پریشان کن مسئلہ جس سے مسلمان دوچار ہے وہ ماب لنچنگ کا ہے۔ یہ اور اس طرح کی پریشانیاں ہیں جو یہ باطل طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ انجام دے رہی ہیں، اور اس کی بنیاد پر پورے ہندوستان کا مسلمان خائف اور ہراساں نظر آ رہا ہے۔ آئیے ذرا ہم سوچتے ہیں کہ اس کی تدبیر کیا ہوگی، اس کے بچاؤ کا راستہ کیا ہوگا، اس سے تحفظ کے طریقہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ مجرمین کو جلد اور کڑی سزا دلائیں۔ اگر نیچے سے اوپر تک ہم اس بات پر جمع ہو جائیں، متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں کہ مجرمین کو ہم کڑی اور جلد سزا دلائیں گے، تو دیگر مجرمین کی حوصلہ شکنی ہوگی اور اس طرح کا قدم اٹھانے سے گریز کریں گے۔ دوسری تدبیر جو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ ہندوستانی قانون کے دائرے میں رہ کر کے ان چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے جسے قانون اجازت دیتا ہے، مثلاً مارشل آرٹ، لاٹھیاں چلانا اور اس طریقے سے وہ تمام چیزیں جو قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کی طرف آنا ہوگا۔ نمبر 3، تیسری تدبیر جو ہمیں اختیار کرنی ہے ہندوستان کی سرزمین میں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے نوجوانوں کو قانون کی تعلیم کی طرف ترغیب دینا ہے اور ان کو ایک ماہر وکیل کی شکل میں قوم کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں عدالتوں میں بھی بھیجنا ہے جہاں لوگوں کو انصاف ملتے ہیں، کیونکہ یہی ماہر وکلا ہی ججوں کی کرسی پر بیٹھتے ہیں جہاں انصاف کی بڑی امید وابستہ ہوتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ عدالتوں میں آج مسلمانوں کی تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو قانون کی تعلیم کی طرف رغبت دلانی ہوگی، تب جا کر کے ہم اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنے قوم ملت کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں میں تعلیم کا رجحان بڑھا ہے، مسلمان تعلیم میں ان کی شرح بڑھی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میڈیکل اور انجینئرنگ سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، اور یہ چیز ناکافی ہے۔ چوتھی تدبیر جو ہمیں اپنانی ہے وہ یہ کہ انتظامی مناصب پر بھی ہمیں آنا ہے۔ یقیناً یہ نہایت ہی خوشائند اقدام ہے جو مختلف تنظیموں کی طرف سے آیا کہ انہوں نے مسلم طلبہ کو تیار کیا، جس کے نتیجے میں 44 مسلم طلبہ اس سال بھی کامیابی سے سرفراز ہوئے، لیکن یہ تعداد بھی ناکافی ہے۔ اگر ہر مسلم تنظیم اس بات پر متفق ہو جائے، اس بات کا تہیہ کر لے کہ ہم میں سے ہر تنظیم، ہر کمیٹی 2-3 طالب علم کو تیار کر کے کامیابی سے ہمکنار کرے گی، تو مسلمانوں کی تعداد 100 سے زائد ہوگی، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی مسلمانوں کے لیے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سیاسی تعداد کو بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن میرے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ مظفر نگر جل رہا تھا اور ایک بہت بڑی تعداد منتریوں کی لکھنؤ کے اندر موجود تھی، لیکن مظفر نگر کی آگ کو وہ اپنی بڑی تعداد سے بھی بجھا نہیں سکے۔ تو ہمیں سیاسی تعداد بڑھانے سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ سول سروسز کے ذریعے سے ہمارے نوجوان ان انتظامی امور پر آئیں تاکہ وہاں پر لوگوں کی مدد کر سکے اور لوگوں کا حوصلہ وہ بڑھا سکے۔ آخری چیز جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ پولیس کے محکمے میں بھی ہمیں اپنا اندراج کرنا ہوگا۔ آج مسلم نوجوان اس محکمے سے غفلت برت رہا ہے، جس کے نتیجے میں
पहले भी तादाद मुसलमानों में की कम थी और आज भी महकमे पुलिस के अंदर मुस्लिम नौजवानों की तादाद कम से कमतर नजर आ रही है। यही वजह है कि मुख्तलिफ फ़िरक़ावाराना फसादात के मौके पर जो कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी है, उस कमेटी की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि यानी महकमे पुलिस की कार्रवाई ये जालिमाना रहा है और कभी भी आदिलाना मामला इन्होंने लोगों के साथ नहीं बरता है। तो हमें भी इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमारी नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद एक बहुत बड़ी खेप उस महकमे में भी जाए ताकि वो जगह पा सके और लोगों को जुल्म से रोक सके, मजलूमों की मदद कर सके, लोगों का साथ दे सके, लोगों की अश्कसोई कर सके। और अगर हम बेदार नहीं हुए और इस महकमे की तहकीर हमने की, इस महकमे में हमने अपने आप का इंदराज नहीं कराया, तो याद रखो हमारे ऊपर जुल्म होता रहेगा, मॉब लिंचिंग होती रहेगी, लोग मारे जाएंगे, लोगों पर जुल्म होता रहेगा, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई आपके लिए खड़ा होने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, वक्त आने बर्बाद होने से पहले बेदार होने की जरूरत है और हमें इस और इस तरह की दीगर तदाबीर को अपना करके अपनी कौम के सर को बुलंद करने की जरूरत है। इन्हीं चंद कलमात से अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हर आने वाला दिन मुसलमानों के लिए बेहतर से बेहतर बनाए और दुश्मनों की साजिशों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और आए दिन जो मुसलमानों का खून बह रहा है, मुसलमानों का जो कत्ल हो रहा है, मुसलमानों के खूनों में जो उनके हाथ रगे जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।